أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرجعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ہو گئے؟ اچھا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقال لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ ان کے پیدائش کے وقت میں کیا حالات پیش آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تقدیر کو بتایا کہ ایک تقدیر ہوتی ہے اور ایک بندے کی تدبیر ہوتی ہے. بندہ تدبیر اللہ کے احکام کو چھوڑ کر توڑ کر کرتا ہے تو پھر اس پر تقدیر ہی غالب رہتی ہے. جب تدبیر کو اللہ بندہ تقدیر کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی تدبیر کو بھی تقدیر بنا دیتے ہیں. البتہ ایسا ہی ہوا. یوں سمجھ لیجیے کہ ایک طاقت بندے کی ہوتی ہے اور ایک طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ایک مخلوق کی طاقت، ایک خالق کی طاقت، اور مخلوق کی طاقت پر ہمیشہ خالق کی طاقت غالب رہتی ہے. فرعون نے یہ سوچا کہ جو بچہ مجھے نقصان پہنچانے والا ہے، میرے تخت کو ختم کرنے والا ہے، اس کو میں ختم کر دوں گا. ایک تدبیر چلائی. 12,000 بعض کتابوں میں ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 70,000 بچوں کو اس نے قتل کر دیا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ نظام چلے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا کر بتایا. الغرض اس کی ترتیب اللہ نے ایسی بنائی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے الہام کیا کہ وہ ایک صندوق بنا کر اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈال دیا اور وہ صندوق پہنچا فرعون کے گھر. فرعون کے کام کرنے والوں نے صندوق کو اٹھایا. پھر لے جا کر جب صندوق کھولا تو دیکھا بچہ ہے، اور جیسے ہی بچے پر نظر پڑی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت سب سے پہلے آسیہ کے دل میں ڈالی جو فرعون کی بیوی تھی. تو اس نے کہا سب سے پہلے کہ قرۃ عین لی ولک، یہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، لا تقتلوا، اس کو قتل مت کر. اور یا تو پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آسیہ نے کہا قرۃ عین لی، یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، فرعون بھڑک گیا، کہنے لگا یہ تیری آنکھوں کا ٹھنڈک، تیرے آنکھ کا ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میرے آنکھوں کے لیے ٹھنڈک نہیں ہے. کیونکہ حضرت آسیہ جو تھی وہ اسرائیلی تھی، وہ قطبی نہیں تھی، قبطی نہیں تھی، یعنی فرعون کے خاندان سے نہیں تھی، وہ اسرائیل کے خاندان سے تھی. اسرائیل سے اس کا تعلق، ان کا تعلق تھا. پھر اس کو کہا گیا کہ بیٹا بنا لیں گے، ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنے گا. الغرض جیسے تیسے فرعون مانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے پر ایسے رونق ڈالی تھی کہ جو دیکھتا محبت کرنے لگتا. اب علماء کہ یہاں پر بات نقل کرتے ہیں، پھر حضرت آسیہ نے جب دیکھا تو کہا یہ میری آنکھوں کی، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو ذریعہ بنا کر حضرت آسیہ کو ہدایت دی. اگر فرعون بھی کہتا کہ ہاں یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے نواز تھے. الغرض جب یہ صندوق پہنچا فرعون کے گھر میں تو پھر چرچا ہوئی کہ وہی بچہ ہے جو ہمارے تخت کو تار تار کرے گا، ہمیں نقصان پہنچائے گا.
اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، جب بچہ جدا ہو گیا، کیونکہ بچہ ہوتا ہے، 6-7 مہینے دودھ پلایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے چین ہو گیا کہ بچہ مجھ سے دور ہو گیا، میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے دور ہوگا، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ کبھی قتل کر دیا جاتا، تو دل بھر آیا، بے چین ہو گیا۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا کہ وہ اپنے دل کی بات ظاہر کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ لولا أن ربطنا على قلبها، اگر ہم اس کے دل کو نہیں تھامتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو اللہ فرمانے ہم نہ تھامتے، تو قریب تھا کہ وہ محلے میں جا کر کہہ دیتی کہ میرا بچہ گم ہوا ہے، میرا بچہ وہی بچہ ہے جو فرعون کے محل میں ملا ہے۔ تو اللہ نے ان کے دل کے اندر اس بات کو الہام کیا، اس بات کو ڈالا کہ گھبرا نہیں، ہم نے ان کے دل کو روکے رکھا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ وقالت لأختہ قصی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی تھی، تو پھر والدہ نے کہا بہن سے، ان کا نام تقریباً ام کلثوم آتا ہے، کہ جا اور پیچھا کر اس صندوق کا، صندوق دریا میں ڈال دیا اور کہا کہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے جا، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، اور دور سے دیکھتے رہنا کہ یہ صندوق کہاں کہاں جا رہا ہے اور اسے کون لیتا ہے، اور یاد رکھنا لوگوں کو گمان نہ ہو، لوگوں کے شعور سے ہٹ کر لوگ تمہیں دیکھیں بھی تو انہیں شعور نہ ہو، معلوم نہ ہو کہ تم اس صندوق کا پیچھا کر رہی ہوں۔ اور وہ بڑی نیک سمجھدار تھی۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمام دائیوں کے دودھ کو موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا، کیونکہ یہ گزرا کہ جیسے ہی بچے کو گود دے لیا گیا، اب دودھ پلانے کا معاملہ تھا، بچہ رو رہا تھا، سارے دائیوں کو، مصر کی دائیوں کو بلایا گیا کہ آؤ بچے کو دودھ پلاؤ اور سامان لے کر جاؤ، مال لے کر جاؤ، ہیرے جواہرات لے کر جاؤ، کیونکہ بادشاہ کا بچہ مانا جانے لگا۔ تو اللہ فرما رہے وحرمنا علیہ المراضع، تمام دودھ پلانے والوں پر ہم نے حرام کر دیا، من قبل، اس سے پہلے کہ وہ دودھ پیے۔ تو اب بچہ روئے جا رہا ہے، سارا محل پریشان کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، کیا کیا جائے۔ سارے شہر میں چرچا ہو گئی کہ جو دودھ پلائے گا اسے منہ مانگی قیمت دی جائے گی یا انعام دیا جائے گا۔ تو یہ بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی سارا ماجرا۔ جب کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا تو قریب گئی، کہا فقالت هل ادلکم، کیا میں تمہیں خبر دوں ایسی داعیہ کی، ایسی عورت کی، علی اہل بیت یکفلونہ لکم، جو اس بچے کو دودھ پلائے گی اور اس کی کفالت کرے گی۔ کیا سمجھداری تھی اس بہن کی، اس نے کہا کہ میں کیا تمہیں ایسی داعیہ کی خبر نہ دوں جو اس بچے کی کفالت بھی کرے گی اور اس کی دیکھ بھال بھی کرے گی، تمہارے لیے وہ کام ہوگا، تم بادشاہ ہو، تم خدا ہو۔ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ بہت اچھی عورت ہے، خیر خواہ ہے، تعریف کر رہی ہے۔ فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ فرددناه الى امه، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں بچہ لوٹائیں گے، تو پھر اللہ اس وعدے کو پورا کرنے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرددناہ الی امہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو مکمل کیا، یعنی اس بچے کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، اب بلایا گیا، اس عورت کو بلایا جائے، کون عورت ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور آ کر انہوں نے دودھ پلانا چاہا تو بچہ دودھ پینے لگا۔ فرعون کے دل میں پھر شک ہوا۔ فرعون کو اس وقت تک، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو نہیں مارا، تب تک انہیں جگہ جگہ ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ یہی بچہ ہوگا۔ جیسے ہی اس عورت کا دودھ پینے لگی موسیٰ علیہ السلام نے والدہ کا، فرعون کو شک ہوا، کیونکہ وہ اسرائیلی عورت تھی، کہنے لگی کہ یہ اسی کا بچہ ہوگا،
اسی کا بچہ ہوگا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو اللہ نے سخت کیا اور کہنے لگی تمہیں بولو کام کرانا ہے تو میں کروں گی ورنہ میں بچے کو چھوڑ کر چلی۔ جب جانے لگی تو پھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ناراض ہو گئی، کہنے لگا کہ نہ کچھ معاملہ نہیں، تم پلاؤ۔ ولا تحزن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے موسیٰ کی والدہ تو گھبرا نہیں، ڈر نہیں، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تو جان لے کہ تیرے اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ کیا کرتے نہیں، اس کو نہیں جانتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، پوری توانائی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا معاملہ یہ ہوا کہ بچے کو دودھ پلایا تو فرعون نے کہا کہ تم یہیں پر رہو اور میرے بچے کی پرورش تم میرے محل میں رہ کر کرو گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں تمہارے گھر میں نہیں رہوں گی، اگر تمہیں مجھ سے کام لینا ہے تو بچے کو میرے پاس بھیج دو، میں اپنے گھر میں رکھ کر کروں گی خدمت اور دن میں 2 مرتبہ بتا دیا کروں گی، ورنہ مجھے اس کام کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دودھ بھی پلانا تھا، مرتا کیا نہ کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شاہانہ انداز میں بچپن ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے گھر میں لوٹا دیا گیا۔ اب کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، یہی اسی کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْزَن، تو غم نہ کر، اب تیرے ذمہ داری ہم برداشت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، بہت سارا مال آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی، دن میں 2 مرتبہ لے جا کر حضرت آسیہ کو بتا کر لاتی، یوں پروان چڑھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کھیلنے کے قابل ہوئے پھر فرعون کو شک ہوا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اپنے گود میں اٹھا لیتا، کیونکہ بیوی نے بیٹا مان لیا ہے، اب شوہر کا بھی فرض بنتا ہے۔ تو وہ اپنے گود میں جب اٹھاتا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام سیدھا اس کے منہ پر مکہ مارتے یا پھر اس کی داڑھی کو پکڑ کر نوچتے، کھینچتے، جس سے اسے تکلیف ہوتی تو کہتا کہ دیکھو یہی میرا دشمن ہے، کیونکہ اگر یہ معمولی بچہ ہوتا تو اور بچوں جیسا کھیلتا، یہ تو جب بھی اس کو گود میں اٹھاؤ یا تو آنکھ میں مارتا ہے یا تو ناک پہ مارتا ہے یا تو پھر داڑھی کو کھینچتا ہے، یہی میرا دشمن ہے۔ فرعون کہنے لگا، تو پھر اس نے کہا کہ تمہیں میں یقین دلاؤں گا، حضرت آسیہ سے کہا کہ یقین دلاؤں گا۔ وہ کیسے یقین دلائے گا؟ یہ کہہ کر ایک طرف آگ کا گولا رکھا گیا اور ایک طرف ہیرا رکھا گیا اور بچے کو چھوڑ دیا گیا اور کہا اگر یہ ہیرا اٹھاتا ہے تو یہ میرا دشمن ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر آگ کا گولا اٹھاتا ہے تو پھر عام بچوں کی طرح ہیں۔ تو پھر چھوڑ دیا۔ بچہ جو چیز زیادہ چمکدار ہوتی ہے اس کی طرف جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہیرا آگ سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام ہیرے کی طرف بڑھنے لگے، دونوں قریب قریب رکھے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہیرے کو پکڑتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے ہاتھ کو لے جا کر آگ کے گولے پر رکھ دیا اور انہوں نے اٹھا کر اس کو اپنی زبان پر رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی۔ بات کرتے وقت میں وہ ان کی زبان سے صحیح الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے۔ جب یہ معاملہ کر کے دیکھ لیا فرعون نے تو اس کو اطمینان ہوا، کہنے لگا کہ چھوڑو یہ میرا دشمن نہیں ہے۔ مگر یہ جب تک بچپنا تھا فرعون کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا، جب بھی لیا جاتا کبھی ناک مار دی جاتی، کبھی آنکھ پہ مار دیا جاتا، کبھی داڑھی کے بال نوچ لیے جاتے، یہ چلتا رہا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، پھر جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم اور حکمت سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ ودخل المدينة على حين غفلة، اور وہ شہر میں داخل ہوئے غفلت کے وقت میں۔ کب غفلت کے وقت میں داخل ہوئے؟ من اہلیہا فوجد فیہا رجلین، جبکہ اس کے باشندے، اس کے کام کرنے والے بے خبر تھے۔ رجلین یقتتلان، تو 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنے والدہ سے آنا جانا ملاقات ہوتی تھی، اسرائیلیوں کو پتہ تھا کہ یہ اسرائیل کے ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں،
قبطی جو فرعون کے ماننے والے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف کے ہیں، یعنی اسرائیل کی طرف کے ہیں. تو اسرائیلی ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ہمدرد سمجھتے تھے، اپنا سمجھتے تھے، اور ہم چیزیں ان سے شیئر کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے محل کی طرف، کیونکہ بڑا محل تھا، وہ شہر سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہیں پر بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں کام کیا کرتے تھے. ودخل المدینۃ علی حین غفلہ، اس وقت میں داخل ہوئے کہ سب لوگ سو رہے تھے. غفلت یعنی آدھی نیند میں، یا یوں سمجھیے کہ نیند سے جاگنے والے تھے یا نیند میں جانے والے تھے، ایسے وقت میں داخل ہوئے. آئے اپنے گھر والوں کے پاس میں، فوجد فیہا رجلین، دیکھا دو لوگوں کو وہاں پر پایا، یقتتلان، یا قتال مراد نہیں لیں گے، لڑنا مراد لیں گے. وہ لڑ رہے تھے آپس میں، دو آدمی لڑ رہے تھے. اس میں سے ایک قبطی تھا جو فرعونی تھا اور وہ باورچی خانے کا نگران تھا، اور ایک اسرائیلی تھا جو کھانا بنایا کرتا تھا. قبطی پیسے فرعون سے مکمل لیتا تھا اس بات کے کہ چاول اٹھانے والے الگ ہوتے، لے جا کر ڈالنے والے الگ ہوتے، پکانے والے الگ ہوتے. قبطی یہ کہنے لگا کہ تجھے ہی پورا کام کرنا ہے، چاول بھی تو ہی اٹھائے گا، پکائے گا بھی تو ہی، سارا کام تو ہی کرے گا، اور پیسے وہاں سے پورے لے رہا ہے. تو اس اسرائیلی نے کہا کہ تم جب پیسے وہاں سے پورے لے رہے ہو تو ہر ایک کو اپنے اپنے پیسے دو اور ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنے دو. اس معاملے میں ان دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی. ھذا من شیعتہ وھذا، ایک اس کی اس کی برادری سے تھا اور دوسرا دوسرے کی برادری سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، اس کا دشمن تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو جو اس کی برادری سے تھا اس نے اس کے مقابلے پر جو اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ سے مدد مانگی. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا، علی الذی من عدوہ، اپنے دشمن سے مدد مانگی. کیا مدد مانگی؟ فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کو سنا تو قضا یعنی فیصلہ کرنے کے لیے فوقدہ ایک مکہ مارا، کیونکہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ہی بھڑک رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی تھے، بہت زیادہ جلالی تھے، غصے والے تھے موسیٰ علیہ السلام. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اسرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اب تم مر جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، تو میری جان نکالے گا، ایک مکہ مارا. تو پھر وہ چلے گئے حضرت اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس میں، کہنے لگے یا اللہ اس نے تو مجھے ہی مار دیا. تو کہنے لگے کہ جاؤ کہو کہ اللہ نے بھیجا ہے، اگر تم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو رہ لو، اگر آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. پھر آ کر بتایا گیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے ہی بتانا تھا، مکہ کیوں پڑتا. تو یعنی ایک جلال ان کا بتایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کا بڑا جلال تھا، بڑے غصے والے انسان تھے. تو پھر فوراً ان کو غصہ آ گیا کہ میں فیصلہ کر رہا ہوں، یہ فیصلے کی ماننے کے لیے تیار نہیں. فوقدہ ایک مکہ مارا، فقضى علیہ، تو وہ لبیک کہہ گیا اللہ کے پاس میں. اسی وقت میں ڈھیر ہو گیا، مر ہی گیا. اب جب یہ مر گیا، قال ھذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، خود اللہ فرمانا یہ شیطان نہیں عمل تھا، یعنی مارا اس لیے نہیں تھی کہ مر جائے، بس سمجھانے کے لیے مارا تھا. تو پھر وہ مر گیا. انہ عدو مضل مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا بہکانے والا دشمن ہے. شیطان جو ہے وہ کھلا ہوا بہکانے والا دشمن ہے. جب وہ مر گیا تو پھر ایک خوف شروع ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے، اب کیسے کیا ہوگا. فرعون کو پتہ چلے گا تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مار دے گا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک انسان ہونے کے ناطے سے دہشت اور ایک وحشت طاری ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکلے. بعض تفسیروں میں یہ ہے کہ جب وہ مر گیا تو پھر معاملہ چلا گیا فرعون کے پاس میں، چرچا ہوئی کہ کس نے مارا ہے، کس نے مارا ہے. کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر دوسری مرتبہ آگے آئے گا. پھر دوسری مرتبہ کیا ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، وہی اسرائیلی آدمی دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے، دوسرے فرعونی سے لڑ رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، پھر اسی نے آواز دی کہ موسیٰ دیکھو مجھے بچاؤ، یہ مجھے مار دے گا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر اپنے آدمی کو کہنے لگا تیرا کیا معاملہ ہے، تو ہمیشہ جب دیکھے لڑتے ہی ملتا ہے. اس سے پہلے اس سے لڑ رہا تھا، جس سے لڑ رہا ہے، آج تجھے پہلے سبق سکھاتا ہوں. یہ اتنا کہنا تھا، وہ ڈر گیا اور زور سے چلانے لگا کہ موسیٰ مجھے نہ مارو، تمہاری مار بڑی سخت ہے، تم نے گزشتہ رات اس کو مار دیا تم نے. یہ کہہ کے اپنی بات کو اظہار کر دیا.
یعنی ظاہر کر دیا، قاتل کا پتہ چل گیا، قتل کرنے والے کا پتہ چل گیا، وہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو پھر یہ خبر پہنچی فرعون کو، تو وہاں پر ایک میٹنگ جمی کہ کیا کیا جائے۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ انہیں پکڑو اور انہیں سولی پر چڑھا دو۔ اسی مجلس میں، فرعون کی مجلس میں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ان کا ایک ہم نوا تھا، وہ آگے تذکرہ آئے گا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارے بارے میں یہ معاملہ ہوا، تم نکل جاؤ۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے ہیں راتوں رات اور مدین کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔